Assalamu alaikum friends, my name is Zohaib Hassan and you are watching Zohaib TV. آجکل کی جدید ٹیکنالوجی نے انسان کو اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ کسی حد تک کائنات کی گہرائیوں میں جھانکنے کے قابل ہو گئے اور انسان کسی حد تک کائنات کے چھپے رازوں سے پردہ اٹھانے کے قابل بھی ہو گیا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کائنات کے بارے میں ہمارا علم بڑھتا جا رہا ہے اور ہم پر حیرت کے پہاڑ کھلتے جا رہے ہیں۔ ہماری آنکھیں 430 ٹیرا ہرٹز سے لے کر 770 ٹیرا ہرٹز فریکوینسی کی چیزوں کو ہی دیکھ سکتی ہیں اور ہمارے کان تقریباً 20 کلو ہرٹز کی فریکوینسی کی آوازوں کو ہی سننے کے قابل ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سننے اور دیکھنے کی حد سے آگے کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ سفر معراج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ اور وہاں سے ساتوں آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے رات کے ایک پہر تشریف لے گئے، جب اس سفر سے واپسی پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سفر سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے آسمانوں کا سفر اتنی تیز رفتار سے کرتے ہوئے وہاں پر کیا دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میں وہ چیزیں دیکھ سکتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں ایسی چیزوں کو سن سکتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے، یعنی وہ تمام چیزیں جو عام انسان کی بصیرت اور سماعت سے باہر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان کانپ رہے ہیں یا مسلسل حرکت میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس پوری کائنات میں 4 انگلیوں کے برابر کوئی ایسی جگہ موجود نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ فرشتے موجود نہ ہوں اور وہ اس کی تسبیح یا عبادت میں مصروف نہ ہوں۔ ہماری کائنات خاموش نہیں ہے، کیونکہ جب ناسا کے سائنسدانوں نے خلا کی گہرائیوں سے ملنے والی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو اپنی خاص طرح کے آلات سے اسے ساؤنڈ ویوز میں بدلا تو کائنات کی آوازیں کچھ اس طرح سنائی دینے لگیں۔ جیسے کوئی اربوں خربوں مخلوقات مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہوں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم خداوندی سے یہ سب نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا۔ آپ ذرا سوچئے، آج سے 1400 سال پہلے یہ نالج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے دیا ہوگا، جب تقریباً عرب کے 95% لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی سائنٹیفک نالج تھا۔ فرشتے ہر وقت کائنات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، جو کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق بہت بڑی جسامت اور بہت ہی بڑے پروں کے حامل اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، جنہیں روشنی سے بنایا گیا ہے۔ بظاہر انہیں دیکھنا ممکن نہیں۔ کئی بار اسلامی روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے کئی بار اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانی روپ لے کر انسانوں کی مدد کے لیے زمین پر تشریف لائے۔ 12 جولائی 1984 میں سوویت یونین کے 3 بڑے ایسٹروناٹس خلا میں ایک مشن پر اسپیس اسٹیشن میں روانہ ہوئے، جہاں انہوں نے 237 دن گزار کر زمین پر واپس آنا تھا، جبکہ یہاں پر ان کو 156 دن ہو چکے تھے۔ اسی دوران ان تینوں خلا بازوں نے ایک عجیب و غریب چیز کا مشاہدہ کیا، کیونکہ انہیں اپنے اسپیس کرافٹ کے باہر ایک عجیب و غریب قسم کا اورنج رنگ کا دھواں دکھائی دینے لگا، جو رفتہ رفتہ ایک جگہ پر جمع ہونے لگا۔ پہلے سائنٹسٹ سمجھتے رہے کہ یہ گیس لیکیج کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ پورا اسپیس اسٹیشن دھوئیں سے گھر گیا۔ اس کی روشنی اتنی زیادہ تھی کہ ان تینوں ایسٹروناٹس کو اس میں سے کچھ بھی نظر آنا بند ہو گیا، لیکن جب یہ دھواں ختم ہوا تو ان ایسٹروناٹس نے اپنے اسپیس کرافٹ کی ونڈو سے باہر جھانکا۔ انہوں نے روشنی سے بنی 7 ایسی مخلوقات کو دیکھا جو ایک جیسی تھیں اور ان کے اسپیس کرافٹ کے باہر سے گزر رہی تھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے انہیں 10 منٹ تک دیکھا۔ ان کے بہت بڑے بڑے پر تھے اور وہ تقریباً 80 فٹ تک لمبے تھے۔ جب زمین پر موجود آفیشلز کو یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کی پاسبل ریزن یہ بتائی گئی کہ شاید یہ تینوں ایسٹروناٹس آکسیجن کی کمی کی وجہ سے دماغی طور پر ایکٹیو نہیں تھے۔ اور اسی چیز کو کنفرم کرنے کے لیے مزید 3 ایسٹروناٹس کو اسپیس میں بھیجا گیا، تو پھر سے ان 6 کے 6 سائنسدانوں نے مل کر ایسی روشنی سے بنی مخلوقات کو دیکھا جن کے پر موجود تھے۔ کیا یہ محض ایک اتفاق تھا؟ مزید تحقیق اور دماغی ریسرچ کے بعد آخر ان سائنٹسٹ کو یہ ماننا پڑا کہ یہ سب نظر کا دھوکہ نہیں، بلکہ یہ سب مخلوقات حقیقت میں وہاں موجود تھیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پوری کائنات میں 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ موجود نہیں ہے جہاں فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف نہ ہوں۔
रशियन साइंटिस्ट का ये दावा है कि उन्होंने इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी पुरअसरार चीज़ों को देखा है जिसके बारे में उन्होंने दुनिया को नहीं बताया, क्योंकि साइंस के अंदर इस तरह की स्पिरिचुअल चीज़ों की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। और इसके साथ अगर अरबों डॉलर खर्च करके लोगों को इस तरह की स्पिरिचुअल कहानियाँ सुनाई जाएं तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, और यही वजह है कि इस तरह के फैक्ट्स को कभी लोगों के सामने नहीं लाया गया, वरना लोग भी इन साइंटिस्ट को पागल करार दे देते। बेशक फरिश्तों जैसी मखलूक का हकीकी इल्म अल्लाह ताला की पाक ज़ात के अलावा किसी के पास नहीं है, लेकिन वो अपनी निशानियां गैर मुस्लिमों पर भी अया फरमाता है। इसलिए वो फ़िरौन जैसे जालिम के घर में भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा करता है ताकि इसकी कुदरत और निशानियां देख कर लोगों का ईमान मजबूत हो। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपनी एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।